الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتا ہے، اور اللہ کی قسم کھانا یہ انسانوں کی عوض تھا۔ ایک انسان کی تعریف کو لے کر کے اللہ تعالیٰ یہ قسمیں کھایا ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ یہ ساری قسمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے کھانا اسی ایک مقصد کے تحت تھا کہ جو ہے ہم انسان کے بارے میں کچھ واضح کریں اور انسانوں کو بتائیں کہ دیکھو ہم کتنی بڑی بڑی قسمیں تمہارے کو لے کے کھا رہا ہوں۔ یعنی کہ زیتون ایک ایسا درخت اور ایک ایسا پھل اس میں آتا ہے جس کا تیل اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ اسے کسی پیالی کے اندر ڈال کے اندھیرے میں رکھ دو تو ایسا لگے گا ابھی یہ جل اٹھے گا، یعنی اس میں ایک روشن چراغ بھی ہے۔ اور انجیر جو تمام مرض میں شفا بخش ہے، بہترین پھل ہے جو ایک جنت کا پھل کہلاتا ہے۔ اور طور سینین ایک پہاڑ ہے، اور جس پہاڑ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملنے کے لیے بلایا تھا اور کچھ چیزیں عطا کیا تھا آپ کو، یعنی کتاب بخشی تھی۔ تو اس پہاڑ کی بھی قسم کھاتا ہے جو معزز پہاڑ ہے۔ لیکن ساری قسمیں صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتانے کے لیے کہ ہم نے دیکھو تمہیں ایک بہترین انسان بنایا ہے۔ لیکن افسوس کہ انسان اس بات کو سمجھتا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی قسموں کو توڑ دیتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے نیچے سے نیچا کر دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہیں بہت ہی خوبصورت بہت اچھے سانچے میں ڈال کے بنایا، لیکن جب ایک انسان نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل بھی کر دیتا ہے۔ کیونکہ جو چیز اس دنیا کے اندر جس چیز سے محبت کی جاتی ہے وہ اپنے محبت کرنے والے کے مقابلے میں کسی بھی طریقے سے نافرمانی اگر کرتا ہے یا اس کی دل آزاری کرتا ہے، اسے تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس سے غصہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ غصہ کیوں نہ ہو، جس چیز سے وہ محبت کرتا ہے اگر وہی چیز اس کو دگا دے تو غصہ کیوں کر کے نہ آئے۔ یعنی کہ ہم نے سب کچھ آپ پر لٹایا اور آپ کے لیے ہی سب کچھ کیا، اور آپ ہی میرے دشمن نکلے۔ آپ کے لیے ہی ہم نے جو ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ابلیس جو فرشتہ تھا، جو اللہ تعالیٰ کا جو ہے ہم وقت عبادت گزار فرشتہ تھا، لیکن ایک انسان کو سجدہ نہ کرنے کی عوض اللہ نے اسے ذلیل اور رسوا کیا۔ تو مقصد یہ نہیں کہ کسی انسان یا اس کی نافرمانی کی عوض اللہ نے جو ہے اسے ذلیل اور رسوا کیا، یعنی اسے زمین سے آسمان سے دھکا دے کے زمین پہ پھینک دیا اور اسے کہا جا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جو ہے جلے گا، اور جا تجھے ہم زندگی بخشتے ہیں قیامت تک کے لیے، چھوٹ دے رہے ہیں، لیکن تیرا ٹھکانہ تو دوزخ ہی ہے، تو لاکھ کی توبہ بھی کرے گا تو تیری توبہ میں قبول نہیں کروں گا۔ تو وہ کس کی عوض؟ انسان کی عوض۔ اگر انسان کا معاملہ نہ ہوتا وہ تو کبھی بھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، وہ تو صرف آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ یعنی انسان سے اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت کیا کہ اپنے اس فرشتے سے، جو فرشتہ آنکھ جھپکتے تک کی جو ہے عبادت سے غافل نہیں ہوتا تھا، وہ ایک انسان کو فرشتہ سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل کر دیا۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنا مانک ہے، انسان کتنی بڑی شخصیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ لیکن اب وہی انسان اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے بجائے اس کی ناشکری کرے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ یہ ہر انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے
جب کسی انسان کے لیے ہم بھلائی کریں اور وہی انسان ہمارے لیے جب برائی کرے تو وہ ہر انسان خود یہ اس بات کو خود فیصلہ کرے اور بتائے کہ اس انسان کے ساتھ وہ کیا کرے گا۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالی ظالم ہے؟ وہ ظالم نہیں ہے، بلکہ انسان اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتا ہے اور اس کو وہی سزا ملتی ہے جو وہ کرتا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ لیکن انہی انسانوں میں سے، انہی آدم کی اولادوں میں سے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی اور اس کے حکم کے تابع رہ کر کے زندگی بشر کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسا زندگی بشر کرنے کے لیے ان کو حکم دیا تھا ویسا کہ انہوں نے حکم بجا لایا، یعنی کسی کا دل نہیں دکھایا، کسی کو تکلیفیں نہیں دی، کسی کو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے تکلیف نہیں دی، کسی کا حق نہیں مارا، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دیا اسی پہ صبر اور شکر کیا انہوں نے۔ اور ہمیشہ ایک بات ان کے ذہن میں ہمیشہ زندہ رہی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اس سے جواب دینا ہے۔ تو جب کسی بھی انسان کے اندر جب ایک اللہ کا خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، اور اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اس کو جواب دینا ہے، تو اپنے آپ کو تمام گناہوں سے باز رکھتا ہے، ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہی چیز جب انسان کے دل سے جب نکل جاتی ہے تو انسان بے نتھی بیل کی طرح ہو جاتا ہے جو کسی کو بھی سینگ مارتا ہوا پھرتا ہے اور اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی کمزوری ہے اور بہت بڑا دھوکہ ہے جو اپنے ساتھ کر رہا ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فما یکذبک بعد بالدین، پس تجھے اپنے روز جزا کے جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے جو روز جزا یعنی آخرت کو جھٹلا رہا ہے تو؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ جو ہے دنیا کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہماری نشانیاں ہیں، کیا اسے دیکھ کر کے تو عبرت نہیں لیتے ہو؟ یا تم سے پہلے جو دنیا میں گئے کیا وہ مرے نہیں؟ کیا وہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں؟ تو کیا تمہیں موت نہیں آئے گی؟ ایسی کون سی چیز ہے جسے تم بھلائے بیٹھے ہو؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے جو ہے ظاہر کرتا ہے اور بتاتا ہے، کیا تم پوری دنیا زمین اور آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہے، کیا تم مجھے بڑا حاکم نہیں مانتے ہو؟ کیا میں سب کا حاکم نہیں ہوں؟ اس دنیا کی تمام مخلوقات جو ہم نے پیدا کیا ہے اور زمین اور آسمان ہم نے جو بنایا ہے، ان کو رزق کہاں سے ملتا ہے؟ زمین پہ بارش کون کرواتا ہے؟ ہوائیں کون چلواتا ہے؟ جس آکسیجن کے بنا تم جو ہے اگر ہم ہواؤں کو بند کر دیں تو تم اس آکسیجن کے لیے در بدر بھٹکو، لیکن تمہیں کوئی بھی آکسیجن دینے سے منع کر دے گا، وہی آکسیجن ہم تمہیں اینی ٹائم دیتے رہتے ہیں۔ وہ کون سی شے ہے، کون سا خدا ہے، کون سا انسان ہے جس نے تمہارے لیے جو ہے جینے کا تمام راستے اختیار کیے؟ جو تمہاری ضروریات ہے وہ کون پورا کرتا ہے؟ طرح طرح کی تمہارے لیے ہم نے زمین میں غذائیں پیدا کیا ہے، تم مواشی پالتے ہو، ان کے لیے بھی ہم نے جو جانوروں پالتے ہو ان کے لیے بھی زمین میں گھاس اگائے ہیں، اور ہر جانور کو ہم نے اس کی جو غذا ہے، اس کو جو کھانے کی چیز ہے، ہم نے ہر چیز پیدا کیا ہے۔ تو کیا یہ سب ہماری قدرت نہیں ہے؟ تو اور کون سی چیز ہوگی جو تم میری قدرت کی پہچان کرائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو ہے یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ انسان دھوکہ نہ کھائے، اور انسان کو ہم نے جو زندگی دیا ہے وہ پورا من اور پرسکون ہو کر کے ایک دوسرے کو جو ہے بھلائی کے ساتھ زندگی بشر کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بشر کرے، اور بعد موت وہ میرے پاس آئے گا تو میں اس کو انعام سے نوازوں گا جو اس سے وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمیں جو حکم دیا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب اس پر جو ہے عملاً زندگی بشر کریں اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں جو اللہ نے مقرر کیا ہے ہماری زندگی کو۔ باقی بعد موت ہمیں اللہ کے تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ السلام علیکم وآخر الدعواہم الحمد للہ رب العالمین۔